بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق چند اہم مسائل جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان مسائل کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ آج کل مسلمان قربانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں۔ اسی لیے قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ان باتوں کو ضرور یاد رکھ لیں۔ چنانچہ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے، اور یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پہلا وہ جانور جو کانا ہو، جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی مسئلہ کے تحت یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو جانور بھیگا ہو اس جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن جو جانور اندھا ہو، دونوں آنکھوں سے اندھا ہو، اس جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ اور دوسرا وہ جانور جو بیمار ہو، جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کو دیکھ کر آپ کو محسوس ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، اچھی طرح سے یہ چارہ بھی نہیں کھا رہا، گھاس وغیرہ نہیں کھا رہا، پانی وغیرہ بھی نہیں پی رہا، اچھی طرح یہ چل پھر بھی نہیں رہا، اس کے جسم کے اندر گوشت نہیں ہے، ہڈیاں ہیں، تو وہ جانور بیمار شمار کیا جائے گا۔ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، تو یاد رکھ لیں جب بھی آپ قربانی کے لیے جانور خریدیں تو اس کو تھوڑا چلائیں، اس کو چلا کر دیکھیں کہ وہ چلتا کیسے ہے، کیا اس کے اندر لنگڑا پن تو نہیں ہے۔ اگر لنگڑا کر چلے تو پھر ایسا جانور نہ خریدیں۔ اگر کسی نے خرید لیا ہے اور اس کے اندر لنگڑا پن ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، جس کے جسم پر گوشت نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح مسند امام احمد اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ تو یاد رکھ لیں جس جانور کے کان کٹے ہوئے ہوں یا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور سنن ابو داؤد میں موجود ہے، اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ اس جانور کی قربانی کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ اس جانور کی قربانی کریں جس کے کان پھٹے ہوئے ہوں، اور نہ اس جانور کی قربانی کریں جس کے کان میں سوراخ ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب بھی قربانی کا جانور خریدتے تھے تو اس جانور کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرتے، جانور کی آنکھیں دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے، جانور کے کان چیک کرتے تھے، جانور کے سینگ چیک کرتے، جانور کی ٹانگیں چیک کرتے تھے، جانور کو چلاتے تھے۔ گویا کہ قیامت تک امتیوں کے لیے درس ہے کہ جب بھی آپ جانور خریدیں قربانی کے لیے تو اس جانور کی اچھی طرح جانچ پڑتال کریں، جانور کی آنکھیں دیکھیں، سارا جانور چیک کریں کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری قربانی خراب ہو جائے۔ لہٰذا قربانی کے جانور کی جانچ پڑتال کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح جب بھی آپ قربانی کے لیے جانور خریدیں تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ اونٹ خرید رہے ہوں تو اس اونٹ کی کم سے کم 5 سال عمر ہو، 5 سال سے کم عمر نہ ہو، یعنی 5 سال عمر مکمل ہو گئی ہو،
چھٹے سال میں اس نے قدم رکھا ہو تو ایسا اونٹ قربانی کے لیے جائز ہے۔ اگر 5 سال سے کم عمر ہے، اگرچہ 1 دن بھی کم عمر ہے، تو اس اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گائے اور بھینسا اور بیل، اس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو، یعنی کم سے کم 2 سال ہو، 2 سال سے کم نہ ہو۔ اگر 2 سال سے کم عمر ہوئی تو ایسی بھینس، گائے، بیل اور بھینسا کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 2 سال سے اوپر ہو، کم نہ ہو۔ اور اسی طرح بکرا اور بکری، جب بھی آپ اس کو خریدیں تو اس کی کم سے کم عمر 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال سے کم نہ ہو، بلکہ 1 سال سے زیادہ ہو تو بہتر ہے، افضل ہے۔ یعنی 1 سال مکمل ہو گیا ہو اور دوسرے سال میں اس نے قدم رکھا ہو تو ایسا بکرا اور بکری قربانی کے لیے جائز ہیں۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم عمر ہوئی تو پھر ایسا بکرا اور بکری قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ بھیڑ اور دمبا کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کے ہوں اور دیکھنے میں مکمل سال کے نظر آتے ہوں، یعنی صحت مند موٹے تازے ہوں، تو پھر ان کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر یہ بھی 6 مہینے کے ہوں، کمزور نظر آتے ہوں، تو پھر دمبا اور بھیڑ کے لیے بھی وہی 1 سال ہونا لازم ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ شریعت کی طرف سے قربانی کے جانوروں کی عمریں مقرر کی گئی ہیں، یعنی اونٹنی مکمل 5 سال کے ہوں، 5 سال سے کم نہ ہو، گائے اور بھینس 2 سال کے ہوں، 2 سال سے کم نہ ہوں، بکرا اور بکری مکمل 1 سال کے ہوں، 1 سال سے کم نہ ہوں، بھیڑ اور دمبا یہ ہے کہ اگر 6 مہینے کے موٹے تازے ہوں، صحت مند ہوں، تو پھر ان کی قربانی جائز ہے۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ دندہ ہو جانور قربانی کے لیے، یہ دندہ ہونا شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ یاد رکھ لیں شریعت نے قربانی کے جانوروں کی عمریں مقرر کی ہیں، دندہ ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس جانور کے سارے دانت نہ ہوں، دانت سارے ٹوٹ گئے ہوں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر یہ دانت نہ ہونے کے باوجود یہ اچھی طرح چارہ کھا لیتا ہے، گھاس وغیرہ کھا لیتا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر دانت گر گئے ہوں، یہ بیچارہ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ بکری اور بھیڑ، اس کا ایک تھن کٹ گیا ہو یا ایک تھن خشک ہو گیا، مر گیا، تو پھر ایسی بکری اور بھیڑ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے اور بھینس، اس میں 2 تھن کٹ گئے یا 2 تھن خشک ہو گئے، مر گئے ہوں، تو پھر ایسی بھینس اور گائے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہجڑا جانور جس کے اندر مادہ اور نر دونوں علامتیں پائی جائیں، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیں جتنے میں نے جانوروں کے عیب بتائے ہیں جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب قربانی کا جانور آپ نے متعین نہیں کیا۔ جب آپ نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس وقت اس جانور میں کوئی عیب نہیں تھا، اس کی ٹانگیں بھی سلامت تھی، اس کی آنکھیں بھی سلامت تھی، اس کے سینگ بھی سلامت تھے، گویا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ نے وہ جانور خریدا، قربانی کے لیے آپ نے متعین کر دیا، اس کے بعد وہ جانور اچھلا کودا یا جانور آپس میں لڑ پڑے یا جانور نے دیوار میں ٹکر مار دی یا جانور کسی مقام سے نیچے گر گیا، اب اس کے اندر یہ عیب پیدا ہو گیا، اس کے سینگ ٹوٹ گئے یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اب یہ عیب اس کے لیے مانے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ایسا جانور خریدا تھا جس میں کوئی عیب نہیں تھا، یہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو چکا تھا، متعین ہو جانے کے بعد یہ عیب پیدا ہو گئے ہیں، تو اب اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ عیب اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب آپ نے قربانی کے لیے جانور متعین کر دیا تھا، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔